رسالہ، رسالت میں شرک۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، دین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ کسی کا بھی نام لے کر آپ کہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، آپ یہ کہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، العلم قبل القول والعمل۔ آپ کچھ بولنے چلیں یا آپ کچھ کام کرنے چلیں تو یہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیا اللہ کے رسول نے کیا ہے، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں گے، آپ دیکھیں گے اپنے چاروں طرف جائزہ لے کر کس قدر بدعتیں، کس قدر شرک، کس قدر جاہلانہ رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر دین کے نام پر آ گئی ہیں۔ کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے تو کہیں تیجا ہو رہا ہے، کہیں 40واں ہو رہا ہے، کہیں برسی منائی جا رہی ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کس قدر بدعتیں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئی۔ یاد رکھیے، توحید میں اللہ یکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کی گئی تو یہ شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں تنہا ہے اور اسی کا نام توحید ہے۔ اور رسول اپنے رسالت میں تنہا ہے، ولیکن خاتم النبیین، وہ نبیوں کے بالکل آخری ہیں، اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت ختم ہو گئی۔ اب کوئی نیا دین نہیں پیش کر سکتا، اب کوئی دین کے نام پر نئی چیز نہیں پیش کر سکتا۔ میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیے، یہ بات آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے، باقی ساری باتیں نمبر 2 کی باتیں، یہ مسئلہ آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ قال اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر گناہوں کو لے کر آئے گا لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا اس توحید پر قائم ہونا، اللہ کی توحید پر اور اس کے رسول کی رسالت پر یہ قائم ہونا، یہ ایک سچے پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کہیں سے بھی